آج پھر سجو اپنے دوستوں کی محفل میں سے اس وقت اٹھا جب اس کے پاس جوا کھیلنے کے لیے مزید رقم نہیں رہی۔ اس کی ماں اسے سمجھا سمجھا کر تھک گئی تھی، لیکن سجو سدھرنے والا نہیں تھا۔ ماں نے کہا گھر جلدی آ جایا کرو، لیکن سجو اپنی مرضی کا مالک تھا۔ وہ اچھا خاصا جوان تھا، لیکن بری صحبت نے اسے جوئے کی لت لگا دی تھی۔ کام دھام کوئی نہیں تھا، چوری چکاری کر کے جو تھوڑی رقم حاصل ہوتی اسے جوئے میں لگا دیتا۔ آج پھر جوا کھیلنے کے بعد گھر واپس جا رہا تھا۔ جب وہ گاؤں کی طرف جانے والے ویران راستے سے گزر رہا تھا جہاں درخت جھنڈ کی صورت تھے، تو اسے کسی عورت کے رونے کی آواز آئی۔ چاندنی رات میں سب کچھ صاف دکھائی دے رہا تھا، لیکن رونے والی عورت اسے کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ سجو نے ادھر ادھر دیکھا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، تو اسے ایک موٹے تنے والے درخت کے پیچھے سے آواز آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ اس کی طرف چل دیا۔ آواز اسی درخت کے نیچے سے آ رہی تھی۔ رونے والی مسلسل رو رہی تھی، لمبی لمبی سسکیاں لے رہی تھی۔ سجو جب درخت کے پیچھے پہنچا تو ایک لڑکی اپنا سر گھٹنوں میں دیے بیٹھی رو رہی تھی۔ سجو کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آدھی رات کو یہ کون لڑکی یہاں بیٹھی رو رہی ہے۔ کون ہو تم اور کیوں رو رہی ہو؟ سجو نے سوال کیا۔ لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا، وہ مسلسل رو رہی تھی۔ سجو آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا اور لڑکی کے کندھے کو ہلایا۔ کون ہو تم اور کیوں رو رہی ہو؟ لڑکی نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو سجو کا مارے حیرت کے منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اتنی حسین لڑکی اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی۔ اس کی سفید رنگت اور کالی کالی بڑی آنکھیں سجو کو پاگل کر گئی تھی۔ لڑکی کی آنکھوں سے ابھی تک آنسو نکل رہے تھے۔ سجو سے اس کے آنسو دیکھے نہیں گئے۔ قریب ہو کے پوچھا، کون ہو تم؟ کیوں رو رہی ہو؟ لڑکی منہ سے تو کچھ نہ بولی، لیکن اپنے ہاتھ کی انگلی سے ایک طرف اشارہ کیا۔ اس نے لڑکی کے ہاتھ کی سیدھ میں دیکھا جدھر لڑکی نے اشارہ کیا تھا۔ وہ ایک دم چونک گیا۔ سجو کو وہاں سفید چادر میں لپٹی لاش نظر آئی۔ وہ حیران ہوا کیونکہ ابھی تو وہاں کچھ نہیں تھا۔ سجو ڈرتے ڈرتے لاش کے پاس گیا اور کانپتے ہاتھوں سے لاش کے منہ سے کپڑا ہٹایا۔ وہ اچھل کے ایک دم پیچھے کی طرف گرا۔ خوف کے مارے اس کی گیگی بند گئی، کیونکہ وہ لاش سجو کی تھی۔ سجو نے ایک دم مڑ کر لڑکی کی طرف دیکھا، جو اب ایک بھیانک شکل اختیار کر چکی تھی۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو گئی تھیں، زبان لٹک کر باہر آ گئی تھی، سامنے والے دو دانت لمبے ہو گئے تھے، جیسے وہ سجو کے جسم میں داخل کر کے سارا خون پی جائے گی۔ سجو کے ہوش اڑ گئے، اسے موت سامنے دکھائی دینے لگی۔ وہ چیخنا چاہ رہا تھا، لیکن اس کی آواز حلق کے اندر ہی گھٹ کے رہ گئی۔ وہ لڑکی اب ڈائن بن گئی تھی اور آہستہ آہستہ سجو کی طرف بڑھ رہی تھی۔ سجو پیچھے کی طرف خود کو گھسیٹ رہا تھا اور خوف کے مارے اس کی آنکھیں باہر نکل آئی تھی اور حلق خشک ہو رہا تھا۔ وہ بار بار اپنا تھوک نگل رہا تھا۔ سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں مفلوج ہو چکی تھی، کیونکہ سامنے نظر آتی ڈائن کی شکل مزید خوفناک ہوتی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے جو دنیا کی حسین لڑکی نظر آ رہی تھی، اب دنیا کی بھیانک چڑیل بن گئی تھی، جو یقیناً سجو کا خون پینا چاہ رہی تھی۔ ڈائن اور سجو کے درمیان کا فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک سجو کی زبان پر قرآنی آیات جاری ہو گئی۔ اس نے زندگی میں جب سے ہوش سنبھالا تھا کبھی نماز اور قرآن شریف نہیں پڑھا تھا۔ بچپن میں جو پڑھا تھا وہی چند صورتیں یاد تھیں، وہی زبان پر جاری ہو گئی۔ یہ شاید اللہ کی مدد تھی۔ صورتیں پڑھنے کی دیر تھی کہ وہ ڈائن ہرا کر بولی، بند کرو پڑھائی۔ سجو کو سمجھ آ گئی کہ اب نجات اسی میں ہے۔ اس نے اونچی آواز میں صورتیں پڑھنا شروع کر دی اور اٹھ کر گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ پیچھے سے ڈائن کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن سجو نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ ڈائن اپنا شکار ہاتھ سے نکل جانے کی وجہ سے شدید غصے میں چیخ رہی تھی۔ سجو نے گھر پہنچ کر ہی دم لیا۔ گھر پہنچ کر وہ زور زور سے دروازہ پیٹنے لگا۔ جب ماں نے دروازہ کھولا تو وہ جلدی سے گھر کے اندر داخل ہو گیا اور دروازہ بند کر دیا اور زور زور سے سانس لینے لگا۔ ماں اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ جب سجو کے سانس بحال ہوئے تو اس نے سارا واقعہ سنا دیا۔ وہ دن اور آج کا دن۔ سجو نے ہر گناہ سے توبہ کر لی اور قرآن پاک سے دوستی کر لی، جس کی وجہ سے اس کی جان بچی تھی۔